الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ صدق اللہ العظیم۔ آج میں ان پاکستانی عیسائیوں بھائیوں کے نام چند ایک گزارشات کرتا ہوں جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں اور عیسائیت مذہب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ بہت سارے انداز ہوتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ بات کرنے میں، لیکن یہ ایک حقیقت حال یہ ہے کہ جو اچھے طریقے سے بات سمجھائی جائے اور کچھ دلائل کے ذریعے بات سمجھائی جائے اور اخلاقی اعتبار سے بات سمجھائی جائے تو بعض غیر مسلم بھی جو ہے اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں ایک دردمندانہ طریقے سے جو ہے نا وہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے وہ عیسائی بھائی ہیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان کے سامنے میں چند گزارشات رکھتا ہوں چونکہ 25 دسمبر بالکل قریب ہے اور اس میں بقول ہمارے عیسائی بھائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، اور ظاہری بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، ایک رسول ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہے اور برحق اور سچ ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اور برحق رسول ہے۔ چند گزارشات میں سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر آپ لوگوں کو، خاص طور پہ عیسائی لوگوں کو جو اہل کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے آپ لوگوں کو باقی دنیا کے جو غیر مسلم ہے ان سے بہرحال زیادہ اہمیت دی ہے۔ قرآن مقدس بھی جب خطاب کرتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تو یا اہل الکتاب کہہ کر بات کرتا ہے، اور احادیث مبارکہ کے ذریعے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بہت سارے آپ کی ایسی چیزیں ذکر فرمائی ہیں جو بہرحال باقی غیر مسلموں سے آپ لوگوں کو زیادہ اہمیت کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اسلام جو ہے وہ اتنا بڑا دامن وسعت رکھتا ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کا درس نہیں دیتا، یعنی ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا عیسائی بھائیوں کے ساتھ کہ ہم بلا وجہ ان کو کافر کہیں اور بلا وجہ ان کے اوپر تنقید کریں، نہیں، ایک سمجھانے کے انداز سے کچھ باتیں عرض کرنا ضروری ہیں کہ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے کہ جب ایک غیر مسلم بھی اسلامی مملکت کے ماتحت رہے نا، چاہے وہ اہل عیسائیت میں سے ہو، چاہے یہودیوں میں سے ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور غیر مذہب والے ہوں، ان کو اسلام ذمی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اور ذمیوں کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک اسلامی مملکت کے ماتحت رہتا ہو اور جزیہ بھی ادا کر رہا ہو تو وہ ایک اسلامی مملکت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ، یہ حدیث مبارکہ بیان کر ہوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کوئی مسلمان بندہ کسی ذمی کو قتل کر دے گا جو اسلامی مملکت کے ماتحت رہ رہا تھا اور جزیہ بھی ادا کر رہا تھا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ بھی اس کو قتل کرے گا تو قیامت والے دن جنت تو کیا، جنت کی خوشبو تک بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں اسلام کی ایک تعلیم ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اور اہل کتاب کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ ہو گیا ہے تو اس کو پاسداری کرنے کا حکم ہے اسلام کے اندر۔ تو اس لیے اسلام پوری ذمہ داری لیتا ہے، اگر کوئی اہل کتاب میں سے اسلامی مملکت کے ماتحت رہتا ہو تو اسلام قطعاً یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، بلکہ حقوق، لین دین کے معاملات ہوں، آنے جانے کے معاملات ہوں، قرضے کے معاملات ہوں، اسلام مکمل طور پہ کہتا ہے کہ جیسے عام مسلمانوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں سچ بولنا ضروری ہے، معاہدے کی پاسداری کرنا ضروری ہے، اسی طرح اہل کتاب کے ساتھ بھی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، ان کے ساتھ بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ مکمل طور پہ پاسداری کی جائے گی ان کی بھی۔ اس سے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام کوئی ذاتی طور پہ اناد اور مسلمانوں کو کوئی ذاتی طور پہ ان عیسائیوں کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے جی۔ اب آپ دیکھیں قرآن مقدس بھی
ایک آیت مبارکہ میں ایک بڑا واضح اشارہ دے رہا ہے کہ دیکھو ہمارا جو بنیادی عقیدہ تھا ہمارا اور خصوصاً اہل کتاب عیسائیوں کا، قرآن مقدس میں ارشاد ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ، یعنی جب قرآن مقدس اترا ہے تو قرآن مقدس نے کیا کہا؟ کل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب والو، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر عیسائیوں کے ساتھ، چونکہ عیسائی جو ہے وہ اہل کتاب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور کتاب انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حضور آپ ان اہل کتاب سے فرمائیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اہل کتاب والو آؤ تم ہمارے پاس ایک ایسے کلمے کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی ایک ایسا جملہ جس کے اندر ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں قرآن اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں سے کلام کر رہے ہیں، سواء بیننا و بینکم، وہ کلمہ جو ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان مشترک ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب یہ قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ ہے وہ دلالت کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ جیسے مسلمانوں کو آج یہ عقیدہ ہے اسی طرح ہمارے عیسائی بھائیوں کا بھی بنیادی عقیدہ یہی تھا، اور یہی عیسیٰ علیہ السلام کا بنیادی عقیدہ تھا جو اپنی امت کو انہوں نے عطا کیا تھا، اور قرآن اسی پس منظر کو بیان کر رہا ہے کہ اے اہل کتاب والو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف کہ سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان مشترک ہے، کوئی فرق نہیں ہمارے اور آپ کے درمیان اس معاملے کے اندر۔ وہ کیا تھا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یعنی یہ وہ بات بتائی جا رہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بتا کر گئے ہیں، اس لیے کہ قرآن اسی پس منظر کو بیان کر رہا ہے کہ اس کلمے کے اندر کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ انہوں نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو قرآن واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ اہل کتاب یعنی عیسائیوں کا بھی یہ بنیادی طور پر عقیدہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو تعلیم دے کر گئے تھے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو قرآن یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اہل کتاب کا بھی بنیادی طور پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اپنی امت کو تعلیم دے کر گئے، یہ وہی تعلیم تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ تو لہٰذا میں اپنے سنجیدہ عیسائی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں میں سمجھانے کے انداز میں ہے تاکہ کل کو کوئی بندہ یہ نہ کہے بھی ہمیں کوئی سمجھاتا نہیں تھا، تو سمجھانے کے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے کہ تم لوگوں کا بھی بنیادی عقیدہ جو عیسیٰ علیہ السلام تمہیں تعلیم دے کر گئے ہیں وہ وہی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور قرآن مقدس میں جا بجا مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائے، اتنے بہترین طریقے سے بیان فرمایا کہ انجیل کے اندر بھی ویسے معجزات اس طریقے سے بیان نہیں کیے گئے جیسے قرآن مقدس نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان فرمائے۔ تو لہٰذا اب 25 دسمبر کے موقع پر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو آپ لوگ اس میں شریک کر لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا بیٹا بن کر پیدا ہو رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے ہٹی ہوئی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے بارے میں تو قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن پس منظر بیان کر رہا ہے کہ وہی تعلیم
جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہم امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے، بعین ہی اسی تعلیم کا درس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دیتے تھے، اور بعین ہی اسی تعلیم کا درس سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا وہ جو بنیادی چیز تھی اس کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی لیتے ہیں، کتاب انجیل پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو میں سنجیدہ عیسائی بھائیوں سے گزارش کروں گا اور ان چیزوں کی طرف کچھ توجہ آپ دلوائیں کہ آیا وہی تعلیم کے مطابق کہ آج جو 25 دسمبر ہم منا رہے ہیں، اب دوسری گزارش ہے، پہلی تو یہ کہ جو تعلیم عیسیٰ علیہ السلام تھی، آیا آج عیسائی بھائیوں کے پاس وہی تعلیم ہے؟ سنجیدہ ہو کر سوچا جائے۔ دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر آپ کہتے ہیں جی ان کی ولادت کا دن ہے، قطع نظر کہ اس میں کتنی سچائی ہے، واقعتاً یہی دن ہے یا کوئی اور دن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر یہ جملہ جو کہنا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کے بیٹے بن کر آئے ہیں، تو آپ سنجیدہ ہو کر سوچیں آیا یہ وہی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی تھی، یا اس کے اندر کچھ ہماری طرف سے باتیں ڈال دی گئی ہیں؟ میں توجہ دلانے کے لیے کہنا ہوں کہ اہل کتاب عیسائیوں کے اندر بھی کچھ لوگ، کچھ فرقہ ایسا ہے جو آج بھی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے۔ آج بھی ایسے لوگ عیسائی موجود ہیں۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ کچھ تھوڑی سی، آپ کو تو اللہ نے پیغمبر دیا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب انجیل ملی ہے، آپ تو سوچو بچار کر سکتے ہیں، آپ آخرت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، آپ اپنی قبر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان پیغمبر دیا تھا۔ آپ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں عیاں ہو جاتی۔ تو لہذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جو 25 دسمبر کے اندر جو ہمارے عیسائی بھائی کرتے ہیں، تو سنجیدہ لوگوں سے، جو اس مذہب کے سنجیدہ ترین لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مجھے بتائیں کہ آیا 25 دسمبر کے اندر جو عیسائی بھائی اور بہنیں کرتی ہیں، یا جو کچھ کھایا اور پیا جاتا ہے، میں اتنے بڑے دبے لفاظ میں بول رہا ہوں، میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، ہر بندے کو پتا ہے کہ 25 دسمبر کے اندر کیا چیزیں کھائی جاتی ہیں اور کیا چیزیں پی جاتی ہیں۔ تو بتائیں وہ سنجیدہ عیسائی بھائی کہ واقعتاً یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے، یا یہ کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر، کتاب انجیل کا نام لے کر، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے ان کو؟ یعنی نام پیغمبر کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بتائیں کہ جس طریقے سے اس وقت 25 دسمبر کے دن جو معاملات ہوتے ہیں، آیا یہ کتاب انجیل کا درس ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا درس ہے؟ اور یہ عقیدہ جو بنایا گیا اس دن میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب قرآن مقدس جب حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، دیکھیں قرآن کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، امہ صدیقہ، انہیں صدیقہ کہتے ہیں قرآن، انہیں پاکیزہ کہتا ہے، طاہرہ کہتا ہے، مطہرہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ یعنی قرآن تو اتنی عظمت دیتا ہے، اتنی اہمیت دیتا ہے ان کو۔ تو جب انہوں نے اشارہ کیا نا کہ مجھ سے بات نہ کرو، میرے اس بیٹے سے پوچھو کہ یہ کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے اللہ نے برکتوں والا بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں گا برکتیں ہی برکتیں ہوں گی میرے ساتھ، وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، مجھے اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنوں۔
السلام علیہ یوم ولدت و یوم یموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلامتی ہوگی جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اللہ کی سلامتی سے پیدا ہوا ہوں، جس دن دنیا سے جاؤں گا، جس دن قیامت والے دن اٹھوں گا اس وقت بھی اللہ کی سلامتی ہوگی مجھ پر۔ اب میں عیسائی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیں، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کا بچہ تھا، بعض روایات میں کچھ زائد دن بھی آتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی گود میں تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی، مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے اللہ نے برکتوں والا بنایا، مجھے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، مجھے اللہ نے برکتیں دی، اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں، اور جب میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر اللہ کی سلامتی، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر اللہ کی سلامتی ہوگی، وہ یوم ابعث حیا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ولادت سے لے کر باعث بعد الموت قیامت والے دن اٹھنے تک کی اپنی ساری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا، لیکن ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا بن کر آیا ہوں۔ یہ دوسری چیز جو عیسائی بھائیوں کے لیے میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں ہوگی، پہلی تو یہ کہ وہ کلمہ حق جس کا ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ یہ تھا اللہ نعبد الا اللہ۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے قرآن مقدس میں اپنی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا، لیکن ساری چیزیں اہم ترین ذکر کی، لیکن یہ کہیں ذکر نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا بن کر آیا ہوں۔ تو 25 دسمبر والے دن جو ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ان کلمات کی بھی مخالفت کرتے ہیں جو وہ کلمات دے کر گئے تھے اپنی امت کو، آپ لوگوں کو دے کر گئے تھے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز اہم ترین جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے نماز کا حکم دیا کہ مجھے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو گزارش یہ کہ آج دیکھیں آپ لوگ جو عبادت کرتے ہیں آپ کا دل مطمئن ہے کہ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام عبادت دے کر گئے تھے؟ میں تھوڑی سی آپ کو جھلک دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے اوپر کوئی اسلام کو تھوپنا نہیں چاہتا کہ دیکھیں اسلام کی طرف سے جو عبادت ہے جو رسول اللہ دے کر گئے، 5 وقت مسلمان اللہ کے گھر میں جا کر عبادت کرتے ہیں، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، فریضہ حج کا حکم ہے۔ آیا جب عیسیٰ علیہ السلام آپ کو نماز اور آپ کو زکوٰۃ دے کر گئے تھے اور آپ کو جو عقائد اور نظریات دے کر گئے تھے، حقیقت حال اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس وہ طالبات نہیں ہے، آپ کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بارے میں دے کر گئے تھے، آپ کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے جو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بارے میں دے کر گئے تھے، آپ کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے دے کر گئے تھے۔ تو لہذا سوچو بچار کرنی چاہیے کہ 25 دسمبر والے دن ہم جو معاملات کرتے ہیں عیسائی بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ سوچے ان چیزوں کی طرف کہ آیا واقعتاً ہم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو تعلیم دی گئی تھی اس کے مطابق زندگی گزارے، یا یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اپنے دین کے اندر ڈال رہی ہے، اور وہ ایسی چیزیں ڈال رہی ہے کہ اب ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں ان میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل مطمئن نہیں ہوتے، مانتے ہیں کہ یہ وہ تعلیمات نہیں ہے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمیں دے کر گئے تھے۔ تو میں آخر میں پھر دعوت فکر دیتا ہوں ان سجیدہ عیسائی بھائیوں سے کہ تھوڑی سی آپ توجہ کریں، غور و فکر کریں، حق اور باطل کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ میں انشاءاللہ تعالی یقین رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ جو بندہ حق کا متلاشی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حق ضرور دکھا دیتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ذرا توجہ کریں کہ آیا ہم دنیاوی زندگیوں کے ساتھ اور حالات کے ساتھ ساتھ کہیں ایسے موڑ پر تو نہیں چلے گئے کہ جس موڑ پر جا کر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو بھلا دیا گیا ہو۔ تو میں پھر آخر میں گزارش کروں گا کہ میں بجائے تنقید کرنے کے انداز سے یا آپ لوگوں کے اوپر اعتراض کرنے کے اعتبار سے بیان کرتا، میں نے ایک درد دل کے ساتھ کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی ایک عظیم الشان پیغمبر کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کی طرف سے کتاب انجیل پر ایمان رکھنے والے تھے،
وہ پیغمبر جس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر آیا ہے، وہ پیغمبر ان کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کا تذکرہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی حدیث مبارکہ کے اندر کرتے ہیں، وہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو دوسرے آسمان پر آج بھی زندہ ہے، وہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو ہاتھ پھیرتے تھے تو برس کی بیماری ختم ہو جایا کرتی تھی، وہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اللہ نابینا بچوں کو بھی بینا فرما دیا کرتے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کی گود کے اندر بھی اپنی ساری زندگی کا خلاصہ بیان فرما دیتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب آئیں گے پوری دنیا پر اسلام کو غالب فرما دیں گے۔ ایسے برگزیدہ پیغمبر کو آپ لوگ ماننے والے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ تھوڑی سی سوچ و بچار کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو حق دکھا بھی دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو حق نظر بھی آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری دنیا کے لوگوں کو سیدھا راستہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔